بسم اللہ الرحمن الرحیم آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا چہرہ فتوحا مرحبا مرحبا۔ مخالفین کی طرف سے ایک اور اعتراض کہ کہتے ہیں جی چلے جی ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ میلاد کا ذکر کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے جائز ہے، لیکن یہ جو آپ نے طریقہ اختیار کیا ہے جلوس میلاد، یہ چلیاں لگانا، جھنڈے لگانا، لائٹنگ کرنا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ تو صحابہ نے نہیں کیا۔ صحابہ نے تو اس طرح جو ہے وہ بازاروں میں نکل کے حضور کے نعرے اس طرح جھنڈے تو نہیں لگائے، اس طرح جو ہے جس طرح آپ خوشیاں مناتے ہیں اس طرح تو صحابہ نے نہیں کیا۔ آپ یہ کہاں سے، اس کی دلیل؟ تو میں نے کہا تم جو دین کی تبلیغ کر رہے ہو، کیا اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس طرح تبلیغ کی تھی؟ چلو صحابہ کو چھوڑو، حضور نے خود اس طرح تبلیغ کی۔ جیسے تم آج سفر کرتے ہو، کیا حضور ایسے سفر کرتے تھے؟ تم مسجد میں گھڑیوں کی سوئیوں کے مطابق اپنی نمازیں اور اذانیں کا ٹائم رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی گھڑی کی طرف دیکھ کے ٹائم دیکھ کے جو ہے وہ نماز نہیں پڑھی، اس وقت تو گھڑیاں تھی ہی نہیں۔ کیا تم اسی مطابق گزار رہے ہو، تبلیغ اسی طریقے سے کر رہے ہو اپنے سارے معاملات؟ چلو یہ بتا دو، کیا حضور کے صحابہ نے سیرت النبی کانفرنس منعقد کی تھی؟ کیا حضور کے صحابہ نے رائے کا اجتماع کیا تھا؟ کیا حضور کے صحابہ نے جو ہے وہ جشن 7 سالہ دیوبند کیا تھا؟ کیا حضور کے صحابہ نے اس طرح کوئی احتجاج کیا تھا؟ کیا حضور کے صحابہ نے اس طرح کوئی جو ہے وہ جلسے کیے تھے جیسے آج تم کر رہے ہو؟ تو کہے گا جی کہ ہمارا بھی مشن وہی ہے، حضور کی تبلیغ ہے، دین کی تبلیغ ہے، لیکن دور کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ طریقہ بدلا ہے، انداز بدلا ہے۔ تو میں نے کہا یہی تو یہ بات ہے کہ خوشی تو حضور کے صحابہ نے بھی منائی، 1407 سے لے کے اب تک حضور کے غلام اولیاء کرام، علماء کرام، علماء صلحاء کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ خوشیاں مناتے رہے حضور کے میلاد کی، لیکن اپنے اپنے دور کے مطابق، اپنے اپنے علاقے کے مطابق، جس طریقے سے اپنے اپنے علاقے میں جو مروجہ، جو رائج تھی خوشی، اس طریقے سے حضور کے میلاد کی خوشی ہم منا رہے ہیں اپنے اپنے طریقے کے مطابق۔ یہی وجہ ہے، لہذا اس پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں حضور قیامت تک انشاءاللہ حضور کا میلاد ہوتا رہے گا، جب تک زندہ رہیں حضور کا میلاد